اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی مفتاحا لذکرہ عباد اللہ عزتہ بعظمتہ بجودہ الذی خلق الخلائق جن والانس سید العرب والعجم قیل فی شانہ مکی مدنی ہاشمی قرشی سید الابقار الصلاة والسلام علی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المستخبین علی لعنۃ اللہ قوم الظالمین المنافقین المشرکین المقصرین الغاصبین الولایت اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اگر آپ حضرات کی طبیعتیں ساتھ دیں تو برائے مہربانی تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. جگہ خالی پڑی ہے, آپ کو عالم احمد کا واسطہ تھوڑا تھوڑا آ جائیں تاکہ مجلس کا آ جائے. کوئی بات نہیں, میں اتنی دور سے یہاں آ سکتا ہوں. تو بلا فصل سے ماننے والے میں اتنا فاصلہ اچھا نہیں ہوتا. توجہ ہے جی ماشاءاللہ. اپنے وجود ظاہر اور وجود باطن پہ موسم کے اثرات کو نہیں آنے دیجیے گا. بسم اللہ ماشاءاللہ. اثر صرف ولایت آل محمد کا ہی ہونا چاہیے. میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے گا. موضوع چونکہ بڑا خشک ہے جو ہم نے رکھا ہے دیدار الہی کے عنوان سے. اس موضوع میں اگر آپ تھوڑے سے بھی ادھر ادھر ہوئے تو ساری بات غائب ہو جائے گی. قرآن کریم کا ہم نے جو سورہ منتخب کیا ہے ان 10 دنوں میں گفتگو کے لیے, اگر اس کا ترجمہ آپ کے اذہان تک پہنچ گیا تو میرے خیال سے مجھے 9 دن محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے. مجھے نہیں معلوم کہ بڑے بڑے علماء نے, مجتہدین نے, آیت اللہ عظام نے, ولایت فقیہ نے اس کا کیا ترجمہ کیا, مگر میں چونکہ ادنا سا طالب علم ہوں اس لحاظ سے چھوٹا سا میں نے ترجمہ کرنا ہے. توجہ رہیے نہیں ہے. اور یہ طے شدہ بات ہے, میں 2 مجلسوں کے لیے کہہ چکا ہوں اور یہاں بھی میں یہ کہنے والا ہوں کہ نہ آپ مجھے جانتے ہیں نہ میں آپ کو جانتا ہوں, مگر دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں بچھڑے ہوئے تھے یہاں مل چکے ہیں. احساس تنہائی نہ مجھے ہو, بس کوشش کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم 2-3 ترجمے اس کے کیے جاتے ہیں. ساتھ نام اللہ کی, شروع نام اللہ کی, آغاز نام اللہ کے. یہ 3 ترجمے ہیں. شروع نام اللہ کے, کس اللہ کے نام کے؟ وہ نام جو رحمان بھی ہے اور وہ نام رحیم بھی ہے. الحمدللہ رب العالمین. حمد نہیں ہے, الحمد ہے, الف لام ہے. یہ مخصوصیہ ہے کہ کائنات کی ہر حمد ہے اس رب کے نام جو عالمین کا ہے. اور وہی رحمان ہے, وہی رحیم, مالک یوم الدین, اور وہی یوم الدین کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اسی کی عبادت کرو. ایاک نستعین, اسی سے مدد مانگو. گھبراؤ تو نہیں ہے نا. بس پہلے مجلس کا پہلا جملہ ہدیہ کیجیے گا اور میرے ساتھ ہم سفر ہو جائیے گا. اصول ہے خط کا, خط کا جو اصول ہے. اگر میں راجہ صاحب کو خط لکھوں گا تو میں لکھوں گا میں خیریت سے ہوں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟
کرم سے امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی خیر و عافیت سے ہوں گے. آپ کا بھائی علی باقر نقوی یہی ہے. اور اگر میں کہہ دوں کہ شاہد راجہ حسنین کو میری طرف سے خط لکھیں تو یہ کیسے لکھیں گے؟ علی باقر خیریت سے ہے. تھوڑا میرا ساتھ دیجیے تاکہ مجھے آگے بڑھانی ہے. علی باقر خیریت سے ہیں اور ان کا نیک ارادہ منوتن ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے. یہ خط بتا رہا ہے کہ لکھا میری طرف سے جا رہا ہے, لکھ میں نہیں رہا, لکھوا میں کسی سے رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے. اگر اللہ کہہ رہا ہے تو وہ اللہ کون ہے؟ شروع اللہ کے نام سے. اس کا مطلب ہے کوئی اللہ ہے جس کی اللہ حمد کر رہا ہے. آپ کو پریشان میں نے خیبر خندق تو پڑھنی نہیں ہے, میں ایسے خشک موضوع پڑھنے کا عادی ہوں. میرے ساتھ آپ تھوڑا سا ساتھ ہیں, ٹھیک ہے؟ اگر اللہ یہ کہے کہ شروع اللہ کے نام سے تو پھر یہ عدل کلام نہیں ہے. تقاضا تکلم یہ ہے کہ وہ کہتا میرے نام سے شروع ہے. دو باتیں ہیں, یا اللہ کسی کو اللہ مان رہا ہے یا پھر کوئی ہے جو کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات آگے فلسفہ آگے چلتا ہے تھوڑی, ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے. الحمدللہ رب العالمین, یہ اللہ نے نہیں کہا. کوئی ہے جو کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین, میں تیری حمد کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, تو رحمان ہے. اس میں ایک لفظ آ گیا ہے, مجھے مجبوراً صاحب کا کسی مجلس کا سہارا لینا پڑے گا, شاید یاد ہو تو, ٹھیک ہے نا؟ عربی میں مرد کو خطاب کرنے کے لیے, حضور جیسے میں آپ کو خطاب کروں گا تو کہوں گا السلام علیکہ, یہ عربی کا اصول ہے. مرد کو سلام کرنے کے لیے کاف کے اوپر زبر آتا ہے. اور جب میں اپنی ماں کو سلام کروں گا تو کہوں گا السلام علیکہ. میرا سمر مجمع تھا. کاف کے اوپر زبر آئے تو مذکر, کاف کے نیچے زیر آ جائے تو تانیث یعنی مؤنث. اب ذرا میرے ساتھ سورہ پڑھیے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک مالک یوم الدین. حمد ہے اللہ جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تو نے میری حمد کی. مالک یوم الدین, اگر تم مجھے رحمان مانتی ہو, اب مجھے نہیں پتا یہ کون سی دستور ہے, تو اللہ مالک کہہ رہا ہے, گھبرائے تو نہیں ہے. مالک یوم الدین یعنی وہ بی بی ہے جو کہہ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بی بی ہے جو کہہ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین. اور بی بی ہی ہے جو کہہ رہی ہے, توجہ ہے یہ نہیں ہے, اور بی بی ہے جو کہہ رہی اولئک علی ھدی من ربہم فاولئک ھم المفلحون. میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ؟ کوئی مستور ہے جو خدا کی حمد کیے جا رہی ہے. اللہ اس تعریف کو قرآن بنا بنا کے بھیج رہا ہے.
بھی کر رہی ہے، حمد وہ بھی کر رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ کلام میرا ہے۔ اللہ جان اس بی بی کے ساتھ اللہ کا کیا رشتہ ہے کہ اس کے لفظوں کو اپنے لفظ کہہ رہا ہے، اس کے کلام کو اپنا کلام کہہ رہا ہے۔ نہیں عزیزائے محترم، 4 کتابیں گواہ ہیں، علم گواہ ہے۔ اب جو نہیں سمجھیں گے ان کی ذمہ داری وہ جانے، ان کا کام ہے۔ جو سمجھ آئے گی ان کو میں ڈال دوں گا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن اللہ کا کلام نہیں، قرآن بطول کا کلام ہے۔ قرآن اللہ کا کلام نہیں، ویڈیو بن رہی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام نہیں، قرآن بطول کا کلام ہے۔ بطول عالم تنہائی، جب کوئی نہیں سوائے اس کے اور بطول سے، وہ کہہ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں تیری حمد کرتی ہوں۔ اللہ کو آپ کی اور میری عبادت کا تکبر نہیں، بطول کی عبادت کا نام ہے کہ بطول میری تعریف کر رہی ہے۔ پریشان ہوتی ہے پہلے دن کی تمیز میں شاید بات آگے بڑھے گی۔ اسے یہ ناز نہیں کہ آدم اسے ماشاءاللہ مالک یوم الدین، بطول یوم الدین کی مالکہ ہے۔ ایاک نعبد، اسی کی عبادت کرنی ہے، وایاک نستعین، اسی سے مدد مانگنی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور بطول کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اور بطول کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اور بطول جس پہ نازل ہو جائے اس کے راستے پہ چلنا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور بطول جس سے ناراض ہو جائے اس کے راستے پہ نہیں چلنا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کو آگے بڑھاتے ہیں، اسی کو انشاءاللہ ہم نے 10 دن موضوع تو مشکل ہے، مجھے معاف کر دیجیے گا، مگر کوشش کیجیے میرے ساتھ ساتھ چل۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ بطول کا۔ بطول وہی کرتی ہے، حجاب الہی میں بیٹھ کر یا اللہ حجاب میں بیٹھ کر، دونوں کا اشتراک کل ہے، وہ وہی کرتے ہیں جس پہ قلب محمد پہ۔ قرآن کی آیت نہیں، ہم نے قرآن کو قلب محمد پہ نازل کیا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ قلب کیا ہے؟ کہا القلب فاطمہ۔ اب وہی نازل کریں گی بطول، جو ہے یہ نہیں علیدان محترم۔ زیر زبر شاید مدد عالی روایت کے رت عبارت کتاب مؤلف محدث شیخ صدوق، شیخ مفید، آیت اللہ ہدی، نور اللہ شوستری، مقما مکانی، جو ہے یہ نہیں آیت اللہ مقما مکانی، باقر مجلسی، مجلسی اول، توسی اول، آیت اللہ رجب توسی، شیعت کے بڑے بڑے علماء گواہ ہیں، ان کی کتابوں سے روایت میں دکھا سکتا ہوں کہ جو ہی غدیر کے میدان میں رسول نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، اقرار کرنے کے بعد رسول اپنی سواری سے اترتے ہیں اور در خیمہ کی طرف چلتے ہیں جس میں بطول تشریف فرما ہے، اور جا کے کہا یا فاطمہ رضائے تو پھر رضائے تھے، فاطمہ تمہاری وہی میں نے پہنچا دی ہے، اب تم راضی ہو یا نہیں؟
بی بی وارث دین نہیں ہے، بی بی مالک دین ہے۔ وراثت اور ملکیت میں فرق ہے۔ آپ کے جاگیردار ہو گیا، آپ کو پتا ہو، مالک وہ ہے جو خریدے، وارث وہ ہے جو خریدنے والے کی اولاد ہو۔ بی بی کی اولاد ہے وارث دین، بی بی ہے مالک دین۔ یہ قرآن بی بی کی ملکیت کا نام ہے۔ کعبہ بی بی کی ملکیت کا نام ہے۔ پریشان ہو گئے، گھبرا بھی تو نہیں ہے۔ اب جو دیدار الہی، اللہ کا دیدار محال ہے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اب 3 آیتیں پڑھتا ہوں، پھر آگے بات بڑھتا ہوں۔ گھبرا نہیں ہے، 3 آیتیں فیصلہ آپ نے کرنا، میں فیصلہ نہیں کروں گا اس بات سے۔ اللہ نے اولاد آدم یعنی ذریت آدم کو ان کی روحوں سے نکالا۔ اس زمانے میں جب زمانہ نہیں تھا، روحوں سے نکال کے اللہ نے کہا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَظُهُورِهِمْ۔ ایسے ہی نا، توجہ ہے یا نہیں؟ ہم نے اولاد آدم کو کہا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں؟ تو سب نے کیا کہا؟ کیا ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے؟ کیا روحوں کو اللہ دکھائی دیا؟ تو آج غلط ہے۔ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ سردی اثر تو نہیں کر رہی نا؟ کر رہی ہے نا؟ اگر ہم نے اللہ کو دیکھا تو اللہ نہیں دیکھا تو آئے غلط۔ آئے تو کہہ رہی ہے کہ میں نے کہا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو سب نے کہا تو ہمارا رب ہے۔ بھائی حضور، اللہ نے کہا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ کہہ رہے یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تو آدم کو سجدہ کیوں نہیں کر رہا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ کہا کہ میں اسے سجدہ نہیں کروں گا، تمہیں سجدہ کروں گا۔ معلوم ہو ابلیس کو بھی اللہ نظر آیا ہے، انہوں نے بھی اللہ کو دیکھا، ابلیس نے بھی اللہ کو دیکھا۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا کہا؟ کیا فرشتوں میں بنا رہا ہوں، سوار رہا ہوں، جب اسے سوار ہوں تم سجدہ کر دینا۔ تو کہا تم اسے بنا رہے جو فساد برپا کرے گا۔ معلوم ہو فرشتوں کو بھی وہ دکھائی دیا ہے۔ پہلے ان کی تمہید ہے، توجہ ٹکڑا کیجیے گا۔ اگر اللہ دکھائی نہیں دیا تو آیت غلط۔ ماشاءاللہ۔ اگر اللہ دکھائی نہیں دیا تو آیت غلط، اور دکھائی دیا ہے تو اللہ نہیں۔ یا پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ نے کسی ایسے کو دکھایا ہے کہ جو نہ اس سے غیر ہے، بالکل اس جیسا ہے۔ بولا وہ کون تھے؟ کہا اللہ بے مثل اللہ، ہم تھے جنہیں دیکھ کر وہ یاد آتا ہے، ہم تھے جس کے راستے کو اس کا راستہ کہتے ہیں، ہم ہیں ملکیت الہی، جس طرح ہم اس کی ملکیت ہے اسی طرح وہ ہماری ملکیت ہے۔ آپ پریشان میں اور پریشان کریں۔ ہو جائے ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل پرسوں سے مجلس سے دوبارہ شروع کریں گے۔ ابھی تو 2 دن کی تمہید ہے۔ سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اتنا جمع ہے انی کی، انی کہتے ہیں میں، انا کہتے ہیں ہم۔ اللہ کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے محمد پہ نازل کیا۔ پتہ نہیں کیا نازل کیا اس کی بحث میں، یہ جو کہہ رہے ہیں ہم نے نازل کیا، کیا اس ہم میں وہ اکیلا ہے یا کوئی اور بھی شامل ہے؟ پھر اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
اس کے کلام میں مستعمل ہے، محمل کلام نہیں ہے۔ جہاں وہ یہاں پہ ہم کہہ رہا ہے، میں نہیں کہتا تو ایک جگہ کہہ رہا ہے نحن حبل الورید، ہم شاعر کے قریب ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ انا نحن حبل الورید، میں شاعر کے قریب ہوں۔ کبھی کہہ رہے کہ میں شاعر کے قریب ہوں، کبھی کہہ رہے ہم شاعر کے قریب ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم نے تم پر نازل کیا۔ کیا نازل کیا؟ قرآن نازل کیا۔ ہم نے تم پر توجہ کیجیے گا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے تم پر قرآن نازل کیا، ہم نے کیا، میں نے نہیں۔ آئی ہمارے میرے ساتھ نہیں دے رہے، توجہ کو نہیں کر محمد، ہم نے، میں نے نہیں۔ اگر میں ہوتی تو پھر ہوتا کہ اللہ ہے۔ جہاں صیغہ جمع ہے اس کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ کوئی ہے جو مل کے محمد پہ قرآن نازل کر رہے ہیں۔ کوئی ہے ساتھ جو محمد پہ مل کے، جو اللہ کے ساتھ مل کر محمد پہ قرآن نازل کر رہے ہیں، کوئی تو ہے نا۔ اب بھائی گھبرائے ہوگی تو میرے ساتھ بلکہ دو دن بعد چلیں گے، میرا ساتھ دیں، کوئی تو ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے نازل کیا، میں نے نہیں، ہم نے نازل کیا ہے۔ کس پہ؟ محمد کے قلب پہ۔ کیا نازل کیا؟ قرآن، ہم نے نازل کیا ہے۔ اور جس رات نازل کیا ہے اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو مختلف حصوں میں نازل کیا ہے، مگر ایک طرف یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے صرف رات کو قرآن نازل کر دیا۔ پوچھا کہ مولا یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کمن عرف فقد عرف فاطمہ، اگر لوگوں کو فاطمہ کا پتہ چل جاتا تو لیلۃ القدر میں پریشانی نہ ہوتی۔ کون ہے؟ کہا هو الفاطمہ فی اللہ، وہ فاطمہ ہے اور اللہ ہے جس نے مل کے محمد کے قلب پہ قرآن نازل کیا ہے۔ نازل توجہ پلا کیجیے گا، اسی بی بی کا 7 سال کا بیٹا مسجد میں بیٹھ کر انگلی کے اشارے سے آسمان پہ کچھ کر رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کر رہا ہے؟ بچہ ہے۔ کہا ہمارے بچے نہیں ہوتے۔ کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا هو المطالع یتلو، یہ قرآن کا مطالعہ کر رہا ہے، قرآن کا مطالعہ کر رہا ہے۔ مطالعہ کہتے ہیں، کہاں غلط ہے کہاں صحیح ہے؟ حضرت کہتے ہیں ہم نے مل کے محمد پہ قرآن نازل کیا ہے، ہم ہی ہیں الحمدللہ جس نے اس کی حمد کی، الرحمن الرحیم، ہم ہی رحمان ہیں جس نے اسے رحمان مانا، ہم ہی رحیم ہیں جس نے اسے رحیم مانا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تم پہ واجب ہے کہ ہماری عبادت کرو، ہم پہ واجب ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ تم ہم سے مدد مانگو، ہم اس سے مدد مانگیں، تم ہمارے راستے پہ چلو، ہم اس کے راستے پہ چلیں۔ جو ہم سے مانتے ہیں تم پہ واجب ہے کہ تم وہ ہمیں مانو۔ یہ نہیں ہے۔ اور بولا کیا کہتے ہیں؟ انا نحن خالق، میں بھی خالق ہوں، وہ خالق، وہ بھی خالق ہے۔ میں سورہ ملک کی آیت میں پڑھتا چلوں پھر آگے بات کروں۔ ما تری خلق الرحمن من تفاوت، اللہ کہہ رہے کہ جن کو میں نے خلق کیا ہے وہ ایک جیسے، جن کو ہم نے تخلیق کیا ہے وہ چلنے میں بھی ایک جیسے، وہ بیٹھنے میں ایک جیسے، وہ دکھنے میں ایک جیسے، وہ بولے تو ایک جیسے، وہ ایک جیسے۔ ہم یہاں اتنے بیٹھے ہیں، ہماری شکلیں نہیں ملتی، دعویٰ یہ ہے کہ اس نے بنایا ہے، مگر اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جن کو بنایا وہ ایک جیسے ہیں۔ میں اسے آگے بڑھاتا چلوں۔ امام رضا کے دور میں ایک بندے دلوں میں پڑی ہے، میری بات آیا، ایک بندے کو خواب آیا
اسے کیا دیکھا کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوں امام رضا کے دور میں، خواب آیا مسجد میں بیٹھا ہوں کہ مسجد میں رسول اکرم بھی بیٹھے ہیں، آگے تشلا ہے، کھجوریں بانٹ رہے ہیں، اس بندے نے آگے ہاتھ بڑھایا، رسول نے بھی کھجوروں سے دی، اس نے خواب میں گنی جو 70 تھی، آنکھ کھلی، پریشانی کا عالمی کہ پتہ نہیں کیا خواب ہے، جو ہی مسجد میں کیا دیکھا کہ وہاں پہ امام رضا بیٹھے وہ بھی کھجوریں بانٹ رہے ہیں، وہ بھی کھجوریں تقسیم کر رہے ہیں، اس نے سب کی طرح وہ بھی ہاتھ آگے کیے، امام نے اسے کھجوریں دی، اس نے گنی تو 70، دیکھی تو 70 کھجوریں تھی، اس نے کہا چلو خواب میں محمد نے 70 دی، یہ رضا بادشاہ انہوں نے بھی 70 دی، کیوں نہ میں 1-2 اور لے لوں، آگے بڑھا کہا مولا 2 اور دے دے، امام نے کہا نہیں، جب پہلے نے 70 دی، جب پہلے نے 70 دی ہے تو آج میں 71 نہیں دے سکتا، کیونکہ ہم ایک جیسے ہیں، اور آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نہیں قبلہ، آپ بولو نا محمد باقی ہونا، محمد بوسط ہونا، محمد بولو نا محمد، یہ وہ ہے جن کو اللہ نے اپنے سے جدا کیا، ایک جیسے ہیں۔ امام علی کیا فرماتے ہیں؟ انا نحن خالق، میں بھی خالق وہ بھی خالق، میں بھی رازق ہوں وہ بھی رازق ہوں، میں مصور ہوں وہ بھی مصور ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے مولا اگر وہ بھی خالق ہے آپ بھی خالق ہیں تو آپ دونوں خالقوں میں فرق کیا ہے؟ مولا مسکرا کے کہتے کم وقت کیا یہ کم فرق ہے؟ ہم تم جیسوں کے خالق وہ ہم جیسوں کے۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے، بس اس نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ آل محمد کی زبان سے خارج کیا ہے، آل محمد بولے تو قرآن ہو جاتا ہے، وہ جو بولتے جا رہے ہیں قرآن ہوتا جا رہا ہے، ان کے فعل کا نام شریعت ہے، ان کے کردار کا نام شریعت ہے، ان کے بولنے کا نام قرآن ہے۔ اب وہ حضور جسم نہیں رکھتا، آج کرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ نہیں آتی، اس لیے کہ اس کے ابدان نہیں ہیں، نہ آنکھیں ہیں کہ نیند آئے، نہ ہونٹ ہے کہ اسے جمائی آئے، توجہ ہے یا نہیں، نہ اس کا دل ہے کہ دھڑکن ہو، نہ اس کے ہاتھ میں کوئی فعل سر انجام دے، وہ تو ایسا نور ہے کہ جسے نور بھی نہیں کہا جا سکتا، وہ ایسا ایک ہے کہ جسے ایک بھی کہنا حد ہے تو کفر ہے، ایک عدد ہے وہ عذاب سے بالاتر ہے، گھبرا کے پریشان ہو رہے ہیں، حضور بھی تو پہلی مجلس ہے تو میرے ساتھ دیجیے، وہ عذاب سے بالاتر، آگے اسے کہیں ایک تو تب بھی کفر، کیونکہ وہ ایک نہیں ہے، ایک بھی حد ہے۔ اور مولا کیا کہتے ہو صفات و پھر مبرت ہی، اللہ کو اصل میں مانتا ہی وہ ہے جو اس کی صفتوں کی نفی کرتے ہیں، جو اس کی صفت کی نفی کرتے ہیں، یعنی میں آپ کو یوں سمجھاتا چلوں سورہ بقرہ سے اللہ سے ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اصل زمانے کو کہتے ہیں، توجہ ہے یا نہیں، بس یہ پہلے دن کی مجلس کی تمہید ختم ہو گئے، اب مجلس شروع ہو چکی ہے۔ یہ زمین و آسمان نہیں تھے تو کیا تھا؟ ماشاءاللہ بولے حضور، جب یہ زمین و آسمان نہیں تھے تو کیا تھا؟ دن و رات نہیں، دن رات بنتے ہیں چاند اور سورج سے، یہ جو زمانہ بنتا ہے یہ چاند اور سورج کی وجہ سے بنتا ہے، جب چاند بھی نہیں تھا، سورج بھی نہیں تھی، زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا تو کیا تھا؟ مشرق نہیں تھے، مغارب نہیں تھے، شمال جنوب نہیں تھے، کیا تھا؟
توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ویڈیو بن رہی ہے؟ خمینی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، سورج چاند مشارق مغارب نہیں تھے، تو کون تھے؟ فرشتے۔ اور جب فرشتے بھی نہیں تھے تو کیا تھے؟ نبی۔ جب نبی نہیں تھے تو کیا تھے؟ تسبیح۔ جو ہے نہیں، جب تسبیح نہیں تھی تو کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ اور جب کچھ نہیں تھا تو کیا تھا؟ اللہ۔ بلکہ میں اور آسان کر دوں کہ جب کچھ نہیں تھا تو کیا تھا؟ آل محمد۔ صحیح ہے نا؟ اور جب آل محمد بھی نہیں تھے تو کیا تھا؟ اللہ بھی۔ اور جب اللہ بھی نہیں تھا، بھئی میں تو یہی پڑھتا ہوں چاہے سنیں نہ سنیں، مگر میری پوری بات سن کے فتویٰ دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جب آل محمد نہیں تھے تو کون تھا؟ اللہ۔ اور جب اللہ نہیں تھا تو کیا تھا؟ ایک۔ جو کیجیے گا، وہ ایک تھا، کوئی ایک ایسا تھا جو نہ اللہ تھا نہ وہ خالق تھا۔ خالق تو تب ہوگا جب کسی کو خلق کرے گا۔ خالق تو تب ہوگا نا جب کسی کو خلق کرے گا، رازق تب ہوگا جب کسی کو رزق دے گا، مصور تب ہوگا جب کسی کی شکل میں تصویر بنائے گا۔ کائنات تو ہے ہی نہیں، وہ صرف ایک ہی ہے، ایک ہے، اور وہ ایک، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ جس کا ہاں ہے وہ تو کر سکتے ہیں نا، زبان سے نہیں بولے سب تو ہلا سکتے ہیں۔ ایک تھا نا، اور تو کوئی نہیں تھا نا۔ اب جب وہ ایک ہے، اس کے علاوہ تھا ہی کوئی نہیں، تو پھر وہ کیوں کہہ رہا ہے کن تو کنزن مخفی، میں چھپا ہوا خزانہ ہوں۔ کنز بخش قسمت، خزانے کی 3 قسمیں ہیں، ایک وہ جس میں چھپایا جائے، ایک وہ جو چھپائے، ایک وہ جس میں چھپے۔ کائنات میں تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ چھپا کس میں ہے؟ اسے چھپایا کس نے ہے؟ اور چھپا کس سے ہے؟ گھبرا کیوں نہیں؟ یہ محترم توجہ کیجئے نا، جب وہ ہے ہی نہیں، وہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی شے ہی نہیں، اس کے علاوہ کوئی مخلوق ہی نہیں، وہ کس میں چھپا ہے؟ اس کا ارادہ قوتی کیا ہے جس میں ہے؟ وہ کیا ہے جس میں وہ چھپا ہے؟ جس میں بھی بارہ توجہ ہے کہ نہیں ہے، بس علت بالمعلول ہی، پھر وہ کر نہیں سکتا، کسی شاعر کو بنا نہیں سکتا، بول سکتا نہیں کیونکہ زبان چاہیے، زبان اس کی ہے نہیں۔ معصوم فرماتے بس ہم تھے، ہم نے خلق کیے، دعویٰ اس نے کیا، رزق ہم نے دیا، دعویٰ اس نے کیا، موت ہم نے دی، دعویٰ وہ کرتا ہے، غائب ہم ہو جاتے ہیں، دعویٰ وہ کرتا ہے، ظاہر ہم ہوتے ہیں، دعویٰ وہ کرتا ہے، شکلوں میں تصویریں ہم بناتے ہیں، مصوریت کا دعویٰ وہ کرتا ہے، بس ہم کرتے رہتے ہیں، وہ بلند ہوتا جاتا ہے، ہم کام کرتے۔ گھبرا کے میرے خیال سے فلسفہ مشکل ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، میرے ساتھ ہی اور مشکل پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ جب یقین ہے کہ مشکل کشا ہمارا ہے تو پھر مشکل نہیں پڑھنا چاہیے، باہر نکلے، ٹھیک ہے نا، کوئی بات نہیں۔ اس کے علاوہ بھی نہیں اور مولا کو میجر عزیز بٹی نہیں ہے کہ ہم اس کو بہادری کے طور پہ مارتے رہیں، مولا وہ ہے جو تلوار سے مارا تر، گھبرائے نہیں میرے ساتھ ہے تھوڑا سا۔ مولا کہتے ہیں ہم ارادہ قوتی کرتے رہے، وہ تو ایک ہے، وہ تو کرتا نہیں تھا۔ آدم ہم نے بنایا، دعویٰ اس نے کی، آدم میں روح میں نے ڈالی، دعویٰ اس نے کی، روح کی کشتی میری آنکھوں کے پہرے میں تھی، دعویٰ اس نے کیا، کعبے میں میں آیا، بیت اللہ کا دعویٰ اس نے کیا، مساجد میرا گھر ہے، دعویٰ اس نے کیا، قرآن میری زوجہ کا کلام ہے، دعویٰ اس نے کیا ہے۔
کرتے رہے. وہ اپنے آپ کا دعویٰ کرتا رہا. خلق ہم نے کیا، اس نے کہا میں خالق ہوں. رزق ہم نے دیا، اس نے کہا میں رازق ہوں. تصویر ہم نے بنائی، اس نے کہا میں مصور ہوں. مولا نے کہا یہ احسان ہے ہمارا اس پہ کہ ہم سب کچھ کر کے بھی کہتے نہیں کہ ہم نے نہیں کیا. توجہ کیجیے. بس وہ ہمارا مقروض ہو گیا اور اس نے امت کو کہا کہ سنو، خلق انہوں نے کیا ہے، دعوے میں کرتا ہوں. رزق یہ دیتے ہیں، دعویٰ میں کرتا ہوں. یہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، موجودیت کا دعویٰ میں کرتا ہوں. یہ ہر جگہ سے غائب ہو جاتے ہیں، دعویٰ میں کرتا ہوں. بس ان میں نے اپنی عبادت رکھی ہے. جو مجھے مانتا ہے ان کو دیکھتا جائے، عبادت میری ہوتی جائے گی. مجھے معلوم ہے پریشانی ہوگی کیونکہ یہ موضوع بڑا عجیب و مشکل ہے، کیونکہ پہلے یہ بیان نہیں ہوا ہوگا اور انشاءاللہ نہیں ہوا ہوگا. مولا کہتے ہیں کہ ہم ہیں جسے دیکھ کر اسے یاد کیا جائے گا. وہ بندہ کافر ہے جو ہمیں چھوڑ کر اسے مانے گا. کہ ہم ہیں کہ ہم ہی نے تو بتایا ہے کہ وہ ہے. ہم ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسا ہے، اور کوئی نہیں بتا سکتا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور وہ بندہ گھبرا نہیں، توجہ کیجیے گا، وہ موضوع مشکل ہے. اسے مولا کہتے ہیں جو ہمیں نکال کر بیچ میں سے ہمیں نکال کے اسے مانتا ہے کافر، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ کون ہے. وہ ایک ایسے کو مان رہا ہے جسے اس نے دیکھا نہیں، اور ایسے کو مان رہا ہے جسے اس نے سنا ہی نہیں، اور ایسے کو مان رہا ہے جسے اس نے سمجھا ہی نہیں. کہ مولا آپ نے اسے دیکھا ہے؟ کہ میں اس کی عبادت کرتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نا. یعنی معلوم ہوا کہ علی وہ ہے جس کی نظروں سے توحید بھی چھپی ہوئی نہیں ہے. میں نے اسے دیکھا ہے. گھبرائے تو نہیں ہے. اعلیٰ ارادت قوت ہی، اور میں ہوں جس کا ارادہ قوت ہی وہ ہے. اس کے بازو میں ہوں. انا بتزوجتکم بمالک یوم الدین، میری زوجہ یوم الدین کی مالکہ ہے. انا یعصوب الدین، اور میں یعصوب الدین. توجہ ہے یہ نہیں رہا. میری زوجہ مالک دین ہے، میں یعصوب الدین ہوں. بندہ کھڑا ہو کہ بولا یہ یعصوب الدین کیا ہوتا ہے؟ کیا بتایا رسول نے بھی تھا، مگر تمہارا تعلق اس قبیلے سے ہے جو بھول جاتے ہیں. کہ نہیں یا رسول اللہ دوبارہ بتا دیجیے. کہ سنو شہد کی مکھیوں کا چھتا تو آپ نے دیکھا، اس کے اوپر شہد کی مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے درخت کے اوپر، اس میں مکھیاں رہتی ہیں، قیام کرتی ہیں. اس میں ایک مکھی ہوتی جس کے سر پہ تاج ہوتا ہے. جب یہ سب مکھیاں چلی جاتی ہیں صبح رس چوسنے کے لیے مختلف پھولوں سے، مختلف پھلوں سے، تو یہ شہد کی مکھی جاتی نہیں، یہ اپنے چھتے کے دروازے پر بیٹھ جاتی ہے. اللہ توجہ کیجیے گا. اس نے زندگی میں کبھی کسی پھول اور کسی پھل کا رس نہیں چوسا، اور نہ اسے نیند آتی، مگر اسے معلوم ہے کہ کس پھل کا ذائقہ کیسا ہے. شہد کی مکھیوں کی جو سردار ہے جسے
وہ چھتے کے دروازے پر بیٹھ جاتی ہے، سب مکھیاں جب چلی جاتی ہیں اور رس چوس کے آتی ہیں، بھیا تو خلو فی البیت، وہ چھتے کے اندر نہیں جاتی، یشم اپنا منہ سنگاتی ہے۔ یہ جو یاسوب النہر ہے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ حلالی رس لے کے آ رہی ہے یا حرامی رس لے کے یہ حلالی رس لے کے آ رہی ہے کیونکہ یہ رس مومنوں کے لیے شفا بننا ہے۔ کسی بیکار پھول یا پھل سے رس لے کے تو نہیں آ رہی، جو اچھا رس لے کے آتی ہے اسے اندر جانے دیتی ہے، اور جو حرامی رس لے کے آتی ہے اسے واپس نہیں کرتی۔ تقت القوار، اس کے دو ٹکڑے، آپ دیکھیے گا کہ پیچھے دو ٹکڑے پڑے ہوتے مکھیوں کے، شہد کے مکھیوں کے، بولا کہتے ہیں کہ وہ ہے یاسوب النہر، محبوب یاسوب الدین، وہ بیٹھتی ہے شہد کے چھتے کے دروازے پر، میں بیٹھوں گا جنت کے دروازے پر، وہ دیکھتی ہے کون حلالی آ رہی ہے، اور میں دیکھ کے بتاؤں گا کون حرامی آ رہا ہے، کیونکہ میں یاسوب الدین ہوں، میں دین کا سردار ہوں، اور میری بیگم جو ہے یہ نہیں ہے، میری زوجہ مالک دین، وہ ملکہ ہے، میں بادشاہ ہوں، یعنی کہ یہ ملکہ ہے جو ہے یہ نہیں ہے، یہ بادشاہ ہے، ان کے بیٹے وارث ہیں۔ میں بڑے لطیف سے انداز سے لے کے آتا ہوں، بی بی دین کی ملکہ ہے، علی دین کا بادشاہ، یاسوب بادشاہ کو کہتے ہیں، وہ بادشاہ ہے، یہ ملکہ ہے، ان دونوں کے بچے دین کے وارث ہیں۔ اب جو شے دین میں ہے وہ ان کی وراثت ہے۔ پڑھیے امام حسین کی زیارت، السلام علیکم یا وارث آدم، سلام اس حسین پہ جو آدم کا وارث ہے، السلام علیکم یا وارث نوح، سلام اس حسین پہ جو نوح کا وارث ہے، حسین کائنات کا وارث، بطول کائنات کی مالکہ، علی کائنات کا بادشاہ، تبھی تو معین الدین کو کہنا پڑے گا شاہ تو حسین، بادشاہ تو حسین، دیت تو حسین، دی پناہ تو حسین، سرداد لاداد، دست در دست یزید، حقہ کے بنا لائے، خبرہ تو نہیں دیتا مجھے جوش کا شعر بھی آپ یاد رکھیں، جوش ملی آبادی کا، بارے الہ لوہا سناتا پھرتا، بارے الہ لوہا سناتا پھرتا، تابوز جزا عشق بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے جو ترس کھا کے حسین، امداد نہ کرتے جو ترس کھا کے حسین، اسلام تیرا ٹھوکرے کھاتا پھرتا۔ بطول دین کی مالکہ، کوئی بات ہے متوجہ ہے، بطول دین کی مالکہ، علی دین کے بادشاہ، حسن دین کے وارث، حسین دین کے وارث۔ اب بادشاہ کسے کہتے ہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ ملکہ کسے کہتے ہیں؟ ملکہ کہتے ہیں وہ تصنیف فتحی، پہلے مجلس کا جملہ شاید میں آپ کو سمجھانا، اور یہ جس کو سمجھنا ہے وہ کل مجھ سے پوچھ سکتا ہے، میں اس کی شرح بیان کر سکتا ہوں، ایسی بات نہیں۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ جو بولے سچ بولے، ایسے مصدقہ کہتے ہیں کہ تصدیق کرے سچے کی، بطول صدیقہ بھی ہے، مصدقہ بھی ہے۔ معصوم کہتے ہیں یہ صدیقہ اور مصدقہ تم لوگوں کے لیے، ایسے ہماری جدہ نہ صدیقہ ہے نہ مصدقہ ہے، بس ہماری بیوی جو بول دے وہ سچ ہو جاتا ہے۔ لطیف اور پیار سے ایک بڑے خوبصورت انداز میں یہ بات کی تاکہ آپ کو برا نہیں لگے۔ اب آپ مجھے سب پہ قرآن لکھ کے بتائیے، کیا کپڑے درزی کو دیے تھے؟
مجمع کی تعریف بہت کی گئی ہے میرے ساتھ اور ابھی تک میں مطمئن نہیں ہوں. اب میں دیکھتا ہوں کہ اگر آپ میرا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں. اور میں تو ابھی وہ جملے نہیں کہہ رہا جو آپ تک میں نے پہنچانے ہیں, صرف آپ کی ذہنوں کی راہ ہموار کر رہا ہوں. کل سے مجلسیں جو ہے وہ یہاں پہ خالی میں زندگی میں آپ نے کبھی ایسی مجلسیں نہیں سنی, میں نے ایسا پڑھنا ہے. مگر صرف آپ کی راہ کو ابھی ہموار کر رہا ہوں, کیا پریشان نہیں ہو جائے. بطول نے تو کپڑے نہیں دیے تھے درزی کو, یہ ویڈیو بن رہی, جو چور کی سزا دے دیجیے مگر پہلے غلط ثابت کیجیے. کپڑے دیے نہیں دیے نا, کیا کہا بیٹا درزی کے پاس. بیوی کا کام بولنا ہے, جو بولے قرآن اس پہ واجب ہے اس بولے کو سچ کرنا. بولنے کو سچ کرتے جو ہے نہیں اللہ اور آل محمد کا رشتہ, یہ لفظ تبھی سمجھ آئے گی. ہوا یستعمل ہو بالشیء بالنبی بالقائمون بتحیت آل محمد. اللہ اور آل محمد کا رشتہ یہ ہے کہ اللہ آل محمد کو وہ شے دیتا ہی نہیں جو پہلے کسی نبی نے بھی استعمال کی ہو. اور یہ کھانے کے بدلے میں میری یہ بات آیا کرتی ہے, اللہ آل محمد کو وہ شے نہیں دے سکتا جو پہلے کسی نے استعمال کی ہو. جبریل درزی بن کے آ گیا, غلط نہیں آیا, کیونکہ یہ پہلے ابراہیم کے گھر کا دربان بن چکا ہے, یوسف کو کنویں سے بچا چکا ہے. توجہ کیوں نہیں کرے گی؟ جب کہا کہ کپڑے درزی کے پاس ہیں, زیر زبر شد مد راوی روایت قرأت عبادت کتاب مولف مولف کا میں ضامن ہوں, میری عمر پہ جائے گا نہیں, شیعت میں عمر کا کوئی مقام نہیں ہے. ہمارے مذہب میں صرف علم کی حقیقت کو سمجھا جاتا ہے, عمر کی حقیقت کو نہیں سمجھا جاتا. جبریل اور کوئی فرشتہ بھی حسین کا درزی بن کے نہیں آئے. جب کانا بطولے کے درزی کے پاس کپڑے ہیں, اللہ نے کہا یا ایھا الملائکہ خیاط العین الحسین, کون ہے جو حسین کا درزی بن کے جائے؟ جبریل کا ہاتھ میکائیل کے گریبان میں ہے, اسرافیل کا ہاتھ کسی دوسرے فرشتے کے گریبان میں ہے. وہ کہہ رہے میں جاؤں, وہ کہہ رہے نہیں تم وہی لاتے ہو, میری باری. وہ کہتا نہیں تم جھولا جھولاتے ہو, آج میری باری ہے. کوئی کہتا نہیں تم گھوڑے کی صفائی کرتے ہو, آج میری باری ہے. کوئی کہتا نہیں تم فضا سے ڈانٹ کھاتے ہو. خدا کی قسم چشمے و روشن سے خدا نے جب دیکھا کہ ان کے جھگڑے میں میری بطول کا کہا دیر ہو رہی ہے, خدا خود لباس سے بشر میں درزی بن کے کہا خیاط الحسین. جبریل نے سب نے دیر کر دی اور میری بطول کی زبان سے نکل چکا ہے, خود بنا ہے. اور جب کوئی بات دیکھے کیا کہتے ہیں, اعلیٰ حیات الحسین, اعلیٰ حیات الحسنین, میں حسنین کا درزی ہوں. اور میں نے جو کتابوں میں پڑھا ہے کہ جناب فضا برتن دھو رہے ہیں, تو حضرت تک کوئی بات ہوا کون؟ حسنین کا درزی. بی بی نے کہا بھی رکو, میں حسنین کے برتن دھو رہی ہوں. پھر دوسری مرتبہ کہا میں حیات الحسنین, کہا بھی رکو, میں حسنین کے برتن دھو رہی ہوں. اتنے میں جناب فضا نے کہا کون؟ جناب سیدہ نے کہا فضا حضرت البابت ہی, دروازے پہ کون ہے؟ کہ کوئی حسنین کا درزی ہے.
اس بطول نے کہا یا فضہ لباسن یطہورکم، لباس لے لو، انا یغور الفاطمہ، فاطمہ کو گوارا نہیں توحید زیادہ دیر کھڑی ہے۔ میں کہتا ہوں سیدہ آپ کو گوارا نہیں کہ توحید کھڑی رہے۔ اللہ جانے کائنات نے کیسے گوارا کیا ہوگا آپ کی بیٹی کا شام کے بازاروں میں کھڑے ہونا۔ بس ڈالو دو آنسو، محرم شروع ہو چکا ہے، آج حکم ہے۔ ذاکر صاحب میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب کہیں مجلس کی ابھی تیاری ہوتی ہے، مجلس نہیں ہوتی، جہاں کی مجلس کی تیاری ہو رہی ہو نا، آپ تو اس وقت آتے ہیں جب مجلس شروع ہوتی ہے۔ بڑے حسین کے عددات کچھ ایسے ہیں جو اس وقت آ جاتے ہیں جب یہ دریا بھی نہیں بجتی، جن کے دل پتھر کے ہیں، میں ان سے مخاطب نہیں ہوں۔ عزیزان حسین مدینے سے محمد چلتے ہیں، کوئی غم نہ دے آپ کو، نجف سے علی چلتے ہیں، قم سے معصومہ قم چلتی، کہیں سے امام زمانہ چلتے ہیں، کاظمین سے امام موسیٰ کاظم چلتے ہیں، یہ سب آگے باہر کھڑے ہوئے ہیں، اندر نہیں آتے۔ اس وقت محمد مصطفیٰ کہتے ہیں علی چلیے صف ماتم پہ جا کے بیٹھتے ہیں۔ اس وقت علی کہتے ہیں یا مولا حکم ہے چلیں گے، مگر ابھی وہ نہیں آئی جو اس عزاداری کی وارث ہے۔ عزادار حسین دیکھتے کیا دیکھتے کہ وہ عزاداری کی وارث آتی ہے جس کا ہاتھ پہلو پہ ہے۔ اللہ کوئی غم نہ دے آپ کو، غم کسی بات۔ بطولہ کے کھڑی ہو کے کہتی کہ سب کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں کہ میرے بیٹے کو آپ رونے آئے ہیں۔ عزادار اس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں زہرا چلیے اندر۔ کہا نا بابا ابھی نہیں جانا۔ کہا کیوں؟ کہا میں تو حسین کی وارث ہوں، ابھی توحید کی وارث میں آنا۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا شام کے بازاروں میں اللہ جانے کیسے چل کے آ رہی ہے، جن کے دل پتھر کے ہیں ان سے مخاطب نہیں ہو۔ عزادار حسین بماتت کرتے آئیے تو جملے سنتے جائیے گا۔ عزاداروں کی آپ نے رو کر چلے جاتا ہے، مگر میں نے مقتل میں پڑھا ہے کہ ایک بی بی ہے جس کے رخسار نیلے ہیں، کانوں سے خون جاری ہے، زیادہ نہیں 4 سال کی بچی ہے، اپنے پھوپھی اماں کے پلو کو ہلا کے کہتی ہے پھوپھی اماں یہ جو رونے والے ہیں کہ یہ میرے بابا کے رشتہ دار ہیں؟ کہنا سکینہ بابا کے رشتہ دار تو نہیں، کہ جب یہ روتے ہیں ان کو کوئی تماچے نہیں مارتا؟ جب یہ روتے ہیں ان کو کوئی درے نہیں برساتا، جب یہ روتے ہیں ان کو کوئی تازیانے نہیں مارتا؟ کہانی تیرے بابا کی حکومت ہے۔ عزیزان بس روتے آئیے گا کیونکہ آج کا دن ہے، اللہ جانے پھر اگلے سال زندگی رہے نہ رہے۔ بس ایک میں رونے والوں کے لیے ایک لطیف جملہ کہہ دوں، بس جسے رونے کا دن چاہتا ہے اس کے لیے جملہ بندیت کی تیاری ہو چکی ہے کہ آگے۔ عزیزان حسین امام حسن عسکری کا زمانہ ہے، جو رونے آئے ہو، اور میں نے یہ جملہ کہا ہے کہ 2 منٹ کے لیے رکنا ہے، جو سمجھ جائیں مولا ان کے آنسو قبول کرے، جنہوں میں دعائیں کر لیجیے مولا ہر ایک کی دعا قبول کرے، کسی کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین، ہمیں ولایت دائمہ پر قائم و دائم رکھے۔ امام حسن عسکری کے دور میں ایک لاش لائی گئی امام کے پاس، جو رونے آئے ہیں، اور سب نے کہا مولا یہ لاش ہے، 3 دن ہو گئے اس آدمی کو مرے ہوئے، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی ہیں، اس کی آنکھیں بند نہیں ہوتی۔ امام کھڑے ہو کے کہتے ہیں اس کی کوئی بیٹی نہیں ہے؟ مولا میں سمجھا نہیں، کہ جب تک اس کی بیٹی اس کی لاش پر بین نہیں کرے گی، اس کی آنکھیں بند نہیں ہوگی۔ کیا میں جملہ پتھر دلوں کے لیے تو میں نے جملہ نہیں کہا۔ معصوم کہتے ہیں کہ اس باپ کی آنکھیں کبھی بند نہیں ہوتی جب تک کہ بیٹی اس پہ آ کے بین نہ کرے۔ عزاداروں میں نے 3 جنازے ایسے دیکھے ہیں ذاکر صاحب کہ جن کے مرنے کے بعد بھی آنکھیں نہیں بند
में जनाब मुस्लिम के लाश है जो मारा की छत में लटक रही है। लोगों ने कहा आंखें बंद नहीं होती। एक बीबी जिसका हाथ पहलू पे है तमाम करके कहती है अरे कोई मेरी मुस्लिम की बेटियों को बुलाए जो मुस्लिम की लाश में बैठ गए। अल्लाह मान हो गई बात। पहली मैयत है जनाब मुस्लिम की, मरने के बाद भी आंखें बंद नहीं हुई। दूसरी मैयत बताए, इजाजत है सादात और गैर सादात, मैं इशारा करूंगा। मैं दूसरा इमाम है, मरने के बाद उसकी भी आंखें बंद नहीं हुई। मैं क्या करूं, शहीद कर ले जो भी आपके पास लफ्ज है वो इमाम का तारुफ करवा दूं। नाम नहीं लूंगा मैं। 14 साल का कैदी हूं, एक दो नहीं 18 बेटियां हैं। पूरे बगदाद पे जंजीरों के साथ लाशा पड़ा है, आंखें खुली हुई। अल्लाह मान हो गई इबादत अज़ादारों के हुसैन। और इस इंतजार में है कहीं से रजा की बहन आए, मूसा काज़िम की लाश पे बैन करे। अल्लाह मान हो गई इबादत। बस बचपन में बड़ा करीब शब्द था, माफ कर दीजिएगा, अभी मसाइब कल से शुरू करना है। बस आज तारुफ हो गया है। तीसरा जनाजा पहला मुस्लिम का, बेटी का इंतजार है कि मुस्लिम की आंखें बंद। दूसरा मूसा काज़िम। तीसरा बताओ, माफ कर दीजिएगा, ये वो सर है जो 11 मुहर्रम से, बल्कि मैं यूं कह दूं 1 साल तक इसकी आंखें बंद नहीं हुई। कभी सकीना को देखता हूं, मैं क्या कहूँगा, मैं नहीं जानता था कि इतने छोटे दिल में क्या बड़े छोटे दिल लगते हैं। मुल्के नेता भी ये सर है। सकीना को देखता है कि काश ये मेरी लाश में बैठ करे। कभी ज़ैनब को देखता है काश मेरी लाश में बैठ करे। अदादार इस तल वही रह गया ना हुसैन को। सर को के नेता पे बुलंद किया गया। सकीना ने हाथ बांधे यजीद को शिमर के सामने, मेरी 2 शर्तें हैं, अगर तू मान ले। का क्या शर्तें हैं? का पहली शर्त है मुझे करबला में रहने दे। का क्या करनी है? का दूसरी शर्त जो तूने मेरे पुर्जे छीने हैं वो मुझे वापस कर। का क्यों? का इसे बेचूंगी, बाबा के लिए कफन खरीदूंगी। जो रोने आए होगा उनसे मुखातिब हूं, जो रोने नहीं आए उनसे मुखातिब नहीं। अज़ादार ने हुसैन ने जुमला कहना था कि बाबा की मैयत में सकीना रोई नहीं है। कहना अच्छा बाबा के लिए कफन चाहिए। अज़ादार तारीख के जुमले हैं, सकीना के रुखसार छोटे थे, शिमर का हाथ बड़ा। इस बर्बाद से आता है सकीना के रुखसार पे जो तमाचा लगा, बीबी 4 फीट बुलंद होकर जमीन पे गिरती है और खड़ी नहीं हुई बल्कि रींगते हुए लैले फुरात की तरफ जाके कहती चचा बात आनल यतीमत ही। अरे चचा काश तुम जिंदा होते सकीना को तमाचे न मारता। अल्लाह मान अजर मिल्ला कोई गमला जा आपके गम के सिवा। मेरे साथ थोड़ा सा नीचे में एक जुमला और कहना है और आपसे इजाजत चाहनी है। पहला मुस्लिम मरने के बाद आंखें बंद नहीं। दूसरे इमाम मूसा काज़िम, पूरे बगदाद में मैयत पड़ी, 18 बेटियां हैं, रोने वाली कोई नहीं। तीसरा हुसैन, सर को दो के नेजा पे बुलंद करते। इस सर के साथ एक और सर, सादात तो गैर सादात में थोड़ा सा साथ दीजिएगा। इस सर के साथ एक और सर, उसे भी लोग के नेजा पे बुलंद करते हैं, मगर वो सब जब लोग के नेजा पे आता है तो नीचे गिर जाता है। फिर उसे नेज़े पे सवार करते हैं, फिर गिर जाता है। सज्जाद को शिमर ने कहा, सज्जाद ये सर नो के नेज़ा पे क्यों नहीं आता? क्या ये मेरे चचा का सर है? ज़ैनब का सर बरहना है, कुलसूम का सर बरहना है। अब्बास की गैरत गवारा नहीं करती कि मैं अब्बास हो के ज़ैनब कुलसूम के सर को देखूं। अदादार ने हुसैन को ये जुमला कहना था, इसने कहा अच्छा एक सुई ली गई, मोटी सुई, मुझे माफ कीजिएगा मैं बिना तशबीह, उसमें रस्सी बांधी अब्बास के एक कान से, दूसरे कान
से रस्सी निकाली है और घोड़े की गर्दन के साथ बांध दिया। अदादारों जब घोड़ा चलता है, अब्बास का सर घोड़े की कभी दाएं टांग पे लगता है, कभी बाएं टांग पे लगता है। जिनके दिल पत्थर के हैं मातम करता है तो आखिर टुकड़ा सुन लीजिएगा। घोड़ा चलता है, कभी एक टांग पे सर लगता है, कभी दूसरी टांग पे सर लगता है। सकीना तरफ गई, नजफ की तरफ जाने अपने देख के कहा बाबा